بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو another ایپیسوڈ آف آپ کی بات اسپیشل پوڈ کاسٹ پروگرام. ناظرین محترم، آج کا پوڈ کاسٹ خاص اس لیے ہے کہ جو معزز مہمان ہیں ہمارے ساتھ، ان کو ایک تو ہم نے مبارکباد پیش کرنی، کس لیے بتاتا ہوں آگے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو پیلسطائن کا ایشو ہے اس وقت پوری دنیا میں، اس پر ریئیکشن ہے. اس ریئیکشن کو تھوڑا سا ہم نے کمپیریزن اس کا ایک کرنا ہے کہ جو مسلم نیشنز ہیں جتنی دنیا میں 57-58، ان کا ریئیکشن، اور اس کے مقابلے میں وہ کنٹریز یا وہ اقوام یا وہ ممالک جو مسلم جہاں پہ اقلیت میں ہیں اور ان کی جو سرکاری مذہب ہے وہ زیادہ تر کرسچینٹی پر مشتمل ہے، ان کا جو رسپانس ہے فلسطین کے اس مسئلے کو لے کر وہ کیا ہے. اور وہ چونکہ وہاں رہے ہیں اور ان ممالک میں ان اقوام کے ساتھ بہت سارے احتجاجی مظاہروں میں وہ فزیکلی شریک بھی رہے ہیں، تو ان کا اوپینین اس لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہوگا، اور شاید ہمارے لیے اس میں فکر مندی کا کچھ پہلو بھی ہو. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور پہلو جس کو ہم پاکستان کے اندر مختلف سوشل میڈیا پوسٹوں کے ذریعے دیکھ رہے ہیں، جھوٹی سچی پوسٹیں، ہم جتنا اپنے تئیں کوئی بھی بنا رہا ہے، یقیناً کسی کے ایمان پہ، کسی کے اخلاص پہ کیا شک، لیکن بہرحال اس میں اوتھینٹسٹی کا جو لیول ہے وہ کیا ہے کیا نہیں ہے. بائیکاٹ مہم کی میں بات کر رہا ہوں، اس پر دنیا میں کیا پریکٹس ہے اور کس طرح سے وہ معیشتوں کو بائیکاٹ کے ذریعے سے ان کو اپنے جن ممالک کو انہیں رسپونڈ کرنا ہوتا ہے وہ کس طرح سے کرتے ہیں، ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اس پر بھی تھوڑا سا ان سے ہم بریفلی کچھ انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں آج کے اس پوڈ کاسٹ میں جناب مفتی احمد عفنان صاحب، ڈائریکٹر ہیں کلیت الشریعہ کے اور الغزالی یونیورسٹی کے بہت ہی سینئر ممبر ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں مفتی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر خیریت سے ماشاء اللہ؟ زبردست. اچھا، پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو میں نے ابھی کہا کہ ہم نے ایک مبارکباد دینی ہے آپ کو. پچھلے دنوں ہم نے JTR ہی پہ پوسٹ دیکھی کہ جی مفتی احمد عفنان صاحب کو سواس یونیورسٹی لندن سے ڈگری لینے پر مبارکباد ہو. تو میں چاہتا ہوں کہ وہ جو ڈگری آپ نے سواس سے لی ہے اور وہ جو ایک سفر ہے آپ کا علمی تعلیمی سفر وہاں کا، اس کے بارے میں تھوڑا سا پہلے تو بتائیے. مبارکباد ہماری ویسے ہی قبول کر لیں آپ، اور ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ وہ کون سی ڈگری ہے، کب سے یہ سفر شروع ہوا ہے، کتنی اہمیت ہے اس ڈگری کی، اور سواس ہی سے کیوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دلودود بہت شکریہ ایک تو بلانے کا، اور بہت سارے موضوعات آپ نے تمہید میں کھول دی ہے. میں سوچ رہا ہوں ان سب کو کور کیسے کریں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ جو آپ نے سواس کے سفر کی بات کی، یہ بڑا لمبا ہے. میں کوشش کرتا ہوں اس کو سمرائز کر دوں ہماری جنرل آڈینس کے لیے. یعنی اس میں کچھ تو اکیڈمک اسپیکٹ ہے جو اکیڈمک لوگوں کے سامنے ہی بات ہوتی ہے. یہاں پر ایک جنرل ہمارے جتنے محترم آڈینس ہیں، آپ دیکھیں، ایک تو ہمیں یہاں سے جو ایک کیو ملی ہوئی ہے اپنے بڑوں سے، اور میرے بڑوں میں ایک حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب استاد صاحب جو ہمارے، جن کی خدمت میں 25 سال سے جامع مشید میں پڑھا بھی رہا ہوں، چند ایک شعبوں کی خدمت بھی ہے وہ، اور ہمارے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، وہ تھا کہ لاء کو پڑھ کر دین کی خدمت کرنا، اور فقہ اور قانون کا ہمیشہ تاریخی عالم اسلام میں ایک تعلق رہا ہے. علماء نے کبھی بھی، بہت کم ایسا ہوا کہ علماء نے کہا کہ ہمیں حکومت دو. یہ آج کل کا نیا فینومینا ہے، اس کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن علماء نے یہ کبھی کیا نہیں، بہت کم کیا ہے. البتہ قضاء اور جوڈیشری یہ علماء کے ہاتھ میں رہی، کیونکہ اس کا اسلامی قانون سے تعلق ہے. تو میں نے پاکستان میں LLB کر لیا، پھر UK سے ایک پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما ہیومن رائٹس لاء میں یونیورسٹی آف لنڈن سے لے لیا، پھر سوئٹزرلینڈ میں ہیومن رائٹس لاء پڑھ لیا، پھر جرمنی میں کانسٹیٹیوشن لاء پڑھ لیا. تو اس میں اب ظاہر ایک LLM ماسٹرز کرنا تھا، تو وہ 2-3 سال کی کاوش کے بعد اپنے بڑوں سے اجازت لے کر، تو وہ مجھے اسلامک لاء میں LLM جو ہے وہ سویس میں سب سے اچھا ملا. بڑا یونیک تھا جو کہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. اور سویس جو ہے وہ ظاہر لاء اسکول جو دنیا کے ٹاپ، اور UK کے ٹاپ 5 لاء اسکولز میں، بلکہ اس سے بھی زیادہ میں آتا ہے، اور اس لیے اس کا چناؤ کیا تھا. اور اسلامک لاء کیوں کیا تھا یہ تو واضح ہے. کل ایک صاحب پوچھے تھے کہ اسلامک لاء وہاں سے کیوں کیا، تو میں نے کہا اسلامک لاء اور فقہ میں فرق ہے. اسلامک لاء کا مطلب ہے کہ دنیا کے اسلامی ممالک میں جو عملاً اس وقت اسلامی قانون چل رہا ہے، خاص طور پہ فیملی لاء، وہ کیا ہے. تو وہ ہم نے مصر کا قانون، موریطانیہ کا، ترکی کا، پاکستان کا، ایران کا، انڈونیشیا، ملیشیا، یہ اور بھی کافی سارے ممالک کا عملی اسلامی لاء پڑھا، اس کا کمپیریزن کیا، اور فقہ اسلامی سے اس کا کیا تعلق ہے. ہیومن رائٹس لاء ہمارے جو پروفیسر صاحب پڑھانے والے تھے، اسلامک قانون کے ساتھ کہ
جو عالمی حقوق انسانی ہے، یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ کا جو چارٹر ہے، اس کے نیچے جو کانٹیکٹس ہیں 18، وہ کتنے اسلامی ہیں کتنے غیر اسلامی ہیں. تو اس کا ایک بڑا زبردست، یعنی کتنی چیزوں میں ہم ان کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہیں اور کتنی چیزوں میں ہم ان سے اختلاف کریں گے، کرنا چاہیے. اور ہمارے اسلامی ممالک بہت سارے اختلاف کرتے بھی ہیں. تو یہ تھا اسلامک فائنانس اور ثالثی، یعنی مصالحت اور آربیٹریشن کی تو جھگڑا ہو جائے تو یہ میری فیلڈ بھی ہے. ٹھیک جب مسلمان فائنینشیل آربیٹریشن اور فیملی آربیٹریشن، فیملی کے جو جھگڑے ہیں تو اس کو کیسے میڈیشن سے پورا کریں. تو یہ تھوڑا سا خلاصہ تھا اس 2.5 سال کے سفر کا. زبردست. کمپلیٹ ہو گیا؟ ہاں کمپلیٹ ہو گیا، لیکن بہت محنت کرائی انہوں نے. اللہ خیر صلی اللہ آگے کچھ پڑھنے سے وہ اتنا پڑھایا کہ میرا خیال میں 10 سال میں اتنا نہیں پڑھاؤں گا 12، کیونکہ وہاں کا موڈ جو ہے وہ زیادہ تر پر اسٹوڈنٹ بیسڈ ہے. ہمارا پاکستان میں مدارس یونیورسٹیز میں استاد بولتا رہتے، طالب علم سنتا رہتے. وہاں استاد ہفتے میں 1 دن 2 گھنٹے بولتا ہے، باقی اسٹوڈنٹ سے پڑھاتا ہے، بہت دبا کے پڑھواتا ہے اور لکھواتے ہیں، بہت اسٹرانگ لکھواتے ہیں. تو وہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا زبردست اور ایسا اکیڈمک ایکسپیرئنس اس انداز سے لکھنا جو انٹرنیشنل جرنلز میں شامل ہو، دنیا کی اکیڈمیاں اور دنیا کے بڑے دماغ اس کو پڑھیں اس لیول پر. تو وہ انہوں نے مجھے بہت ساری جو اچھی چیزیں سکھائیں، اس میں سے ایک یہ چیز سیکھنے کی تھی. اوکے جی، بہت بہت شکریہ مصعب، جزاک اللہ خیر. اور اب یہیں سے ہم تھوڑا سا سوئچ کر لیتے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف. آپ اپنی فیملی کے ساتھ وہیں ابھی بھی آئی تھنک فیملی وہیں ہے جی. تو پچھلے دنوں جو فلسطین کے حق میں وہاں پہ یو کے اندر ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا، اور اس میں یو کے کی جو گورنمنٹ ہے، اس میں ہوم منسٹری ہے اور پولیس، اس کے درمیان بھی کچھ کانفلکٹ رہا اس کو لے کر، لیکن بہرحال وہ ایک بڑا کامیاب مظاہرہ تھا. تو آپ کو ہم نے دیکھا، آپ اپنے ماشاء اللہ صاحبزادگان کے ساتھ اس مظاہرے میں عملاً شریک تھے. تو تھوڑا سا اپنا وہاں کا ایکسپیرینس اس حوالے سے بتائیے کہ یہ جو اس وقت کرنٹ کانفلکٹ ہے فلسطین اسرائیل کا، اس کو لے کر یہ ممالک کیسے ریئیکٹ کر رہے ہیں، یہ نیشنز کیسے ریئیکٹ کر رہی ہیں؟ دیکھیں، جو ان ممالک میں مسلمان ہیں نا، یورپین کنٹریز میں، یو ایس میں، آسٹریلیا میں اور خاص طور پہ یو کے میں، سب سے اسٹرانگ کمیونٹی اس وقت مسلمانوں کی جو مغربی ممالک میں ہے وہ یو کے کی ہے، پھر امریکہ یا آپ کو، لیکن یو کے کی بہت اسٹرانگ ہے. اس کی وجہ ان کا مدارس کا نظام، علماء، اسکالرز، وہ بہت زیادہ کنیکٹڈ، بہت اسٹرانگ ہے. تو وہ بہت مضبوط ہے. تو وہ اس میں اصل میں یہ ایک مظاہرہ نہیں تھا، یہ کوئی آپ یہ سمجھ لیں 6 ہفتے سے مظاہرے ہو رہے ہیں، اور ہر بڑے شہر میں ہو رہے ہیں، مانچسٹر میں، برمنگھم میں، لیسٹر میں، لندن میں اور اسکاٹ لینڈ میں، ہر جگہ مظاہرے ہو رہے ہیں. یہ جو مظاہرہ تھا جس میں مجھے اللہ تعالیٰ نے شرکت کی سعادت دی، تو یہ اصل میں انہوں نے پلان کیا تھا، جو سب سے عروج پر تھی اسرائیل کی بمباری، کہ ہم ملین مارچ کریں گے اور دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا مارچ لندن کا کریں گے. اور لندن کو دنیا کا دارالحکومت کہا جاتا ہے، اچھا، کی اہمیت بھی ہے. تو اس پہ کیا، اور پورے یو کے سے غالب مسلمان اور دوسرے کرسچنز، ایتھیسٹ، ہر طرح کے لوگ جو انسانیت کا درد رکھتے ہیں، یا ہیومن رائٹس آرگنائزیشنس جو چلتی ہیں، تو وہ لوگ بسز میں، کارز میں اتنا بھر کے آئے کہ اندر داخل ہوتے ہوتے 2 گھنٹے لگے. لندن پورا، اور لندن اندر سے پورا جام ہو گیا تھا، پورا سینٹرل لندن بند کر دیا، انہوں نے ٹرینیں بند کر دیں. اور ظاہر پوری اجازت سے تھا، اور بڑا ہی پیسفل مظاہرہ ہوا. اور اس میں ان آرگنائزرز کے مطابق 8 لاکھ لوگ تھے محتاط اندازے کے مطابق، اگرچہ پولیس کے اندازے کے مطابق 3 لاکھ لوگ تھے. ٹھیک ہے. اور یہ لندن کی تاریخ کا 2000 کے بعد سب سے بڑا مظاہرہ تھا، یعنی 23 سال میں. اور وہ جو 2000 والا ہوتا وہ بھی عراق پر ہوا تھا، اور پورا مظاہرہ پیسفل رہا. پولیس نے خود رپورٹ دی کہ 1 دکا کے علاوہ ان میں کوئی ایسی غلط چیز نہیں ہوئی. بلکہ بڑا دلچسپ جو آپ نے اشارہ کیا، کیونکہ ان حکومتوں میں ہر طرح کے لوگ چل رہے ہیں. تو جو رائٹ ونگ لوگ تھے، سویلا برمن ہوم منسٹر تھی، اب ہوم منسٹر وزیر داخلہ ہے، اس نے سراتن کا ہی نہیں ہونا چاہیے مظاہرہ. اور جو پی ایم صاحب ہیں رشی سنک، انہوں نے بھی کہا کہ اشارہ کیا کہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن پولیس نے کہا کہ یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے، ڈیموکریسی جو ہے وہ ہر ایک کو مظاہرے کا حق دیتی ہے، اور ہم جب تک کوئی سیکیورٹی کنسرن بڑھانا ہو تو ہم مظاہرے کو نہیں روک سکتے. اور یہ باقی سیکیورٹی سنبھالنا وہ ہمارا کام ہے. تو انہوں نے 1000 آدمی مقرر کیے. پھر انہوں نے تنقید کی میئر پر، جو صادق خان پاکستانی. تھوڑا سا مجھے سمجھنے کے لیے کہ یہ جو پولیس ہے ہمارے ہاں، تو پولیس وہ انٹیریئر منسٹری کے ماتحت ہوتی ہے نا، تو وہاں کیا الگ کوئی اسٹرکچر نہیں، وہ ماتحت ہوتی ہے میئر کے. اب میں اس پہ آ رہا ہوں کہ پھر انہوں نے میئر پہ تنقید کی، وزیر داخلہ اور جو ان کے ساتھ رائٹ ونگ پولیٹیشنز تھے، جو اسرائیل نواز، کیونکہ ان کی بھی
شوہر جو ہیں وہ یہودی ہیں، تو وہ جو ان کے ساتھ بہت مضبوط کھڑے ہیں، انہوں نے کہا کہ جنہوں میئر صاحب کو روکنا چاہیے تھا. اچھا ان پہ الزام اس لیے زیادہ ہے مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں. صادق خان تو میئر صاحب نے خود تو نہیں کہا، ان کے دفتر سے حکمت سے تنقید کی گئی کہ آپ ابھی تک یو کے پولیٹیشین بن گئے، آپ کو یہاں کا نظام نہیں پتہ. میئر بھی انٹرفیئر نہیں کر سکتا جب تک کہ کوئی قانونی وجہ نہ ہو. تو میرے پاس کوئی قانونی وجہ تو نہیں ہے اس کو روکنے کی. تو یہ سارا معاملہ تھا، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ مسلمانوں کی طرف سے تو میں نے جیسے کہ پولیس کی رپورٹ میں کوئی اتنا بڑا مجمع آپ دیکھیں آیا ہے، اور جو بڑکا ہوا مجمع ہے امت پہ جو، لیکن انہوں نے کیونکہ 8 سے 10 مسلمان اور غیر مسلم تنظیموں نے مل کے کیا تھا. یہ دوسری علامت ہے کہ اتنے اتحاد کے ساتھ، اور انہوں نے پہلے سب کو بتایا تھا. لوگ ویسے ہی پڑھے لکھے سلجھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کوئی ایسی چیز کرنے سے احتیاط کی. گوروں نے جو رائٹ ونگ گورے تھے، یعنی جو وائٹ سپریمسٹ ہیں جو کہتے ہیں گوروں کو ہونا چاہیے، باہر سے لوگوں کو نہیں آنا چاہیے، انہوں نے آ کے بلکہ حملہ کیا اور 100 لوگ پکڑے انہوں نے، 100 سے زیادہ. تو اس وجہ سے ہوم منسٹر کو انہوں نے ریزائن کرایا کہ آپ کے اشتعال آمیز بیان کی وجہ سے ان لوگوں کو. بالکل. تو یہ ایک بڑا کامیاب تھا جس کے پوری دنیا پہ وائبس گئے. یعنی اچھا یہ صرف ایک نہیں ہو رہا، یہ ہر ہفتے ہو رہے ہیں، ابھی بھی ہو رہے ہیں. جی ایسے بالکل ایسے ہی ہے. میں صرف اس لیے کہ چونکہ آپ اس میں شریک سے براہ راست، اور اب یہ آپ بچوں کو لے کے میں اس لیے شریک ہوا کہ ایک تو ظاہر ہے وہاں جو ہوتا ہے آدمی کو اطمینان بھی ہوتا ہے کہ امن سے جو بھی ان کی حرکتیں. دوسرا یہ کہ اس وقت جو چیز میں باہر دنیا کو دیکھ کے سمجھ رہا ہوں نا، ہمارے یہاں جس کی کمی ہے، ہم اپنی ویلیوز اپنے بچوں پہ کے اندر ڈالنے میں بڑی کوتاہی کر رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں میرے زندگی میں پاکستان صحیح ہو جائے، آج صحیح ہو جائے، کل صحیح ہو جائے، جو بھی ملک ہے میرا. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم تو ہو جائیں گے، اگلی نسلوں کے اندر ہمیں یہ روایات امرن ڈالنی ہے. تو میں اس لیے کوشش کرتا ہوں اپنے بچوں کو ایسی جگہوں پہ لے جاؤں تاکہ وہ امرن اس کی تربیت لیں. زبردست. اچھا اس میں مسلمانوں کے علاوہ، یعنی ایک تو مسلم آپ نے کہا نا کہ 8-10 کو آرگنائزیشنز تھیں، انہوں نے مل کے آرگنائز کیا یہ، اور آپ دیکھیں امپیکٹ دیکھیں. اصل بات ہوتی ہے امپیکٹ کی، کہ نہ یہ کہ انہوں نے پابندیوں کی پرواہ کی بلکہ ساری چیزوں کو پیسفلی کیا، اور جس نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی باوجود اس کی کہ وہ اتنا بڑا عہدیدار ہے اور یونائٹڈ کنگڈم کا عہدیدار ہے، اس کو ریزائن کرنا پڑا. یہ دیکھیں یہ ان والے کی ریزائن ہی سیک کیا اس کو. ہاں سیک یس نکالا اعلان، یعنی ظاہری طور پہ بتایا یہی گیا کہ اس سے بہرحال. تو اس میں غیر مسلم جو شرکاء تھے اس مظاہرے میں، اس کا تھوڑا سا تناسب میں اگر آپ سے پوچھوں، کیونکہ جو فوٹیج ہم نے دیکھی اس میں سکھ بھی ہیں، ایون جوئش کمیونٹی کے بہت سارے لوگ ہیں اس میں کھڑے ہوئے، وہاں ان کے ربی ہیں بہت سارے وہاں پہ. تو یہ تناسب اوور آل یعنی جتنے مظاہرے ابھی بھی چل رہے ہیں اس میں نظر آ رہا ہے. امریکہ میں بہت بڑی تعداد میں جوئش کمیونٹی نکلی ہوئی ہے. تو یہ جو جوئش کمیونٹی کا پرٹیکولر اگر میں وہاں سے پوچھوں تو جوئش کمیونٹی تو بڑی کمیٹڈ ہوتی ہے ریلیجن کو لے کے، ایک دوسرے کے انٹر کنیکٹڈ ہوتے ہیں بہت زبردست انداز میں. یہ تو یہ جوئش ہیپ میں بھی کوئی اختلاف پایا جاتا ہے اسرائیل کے مسئلے کو لے کر، یہ کیا مسئلہ؟ تو اب بڑا واضح ہو گیا نا، جن لوگوں کو نہیں بھی پتا تھا پہلے ہم بتاتے تھے، ٹریننگز کراتے تھے، اب ان کو پتہ لگ گیا کہ جوئش الگ ہیں، زائنسٹ الگ ہیں. اور زائنسٹ عیسائی بھی ہوتے ہیں اور زائنسٹ لبرل لوگ بھی ہوتے ہیں. زائنسٹ وہ ہیں جو اسرائیل کو پھیلانا چاہتے ہیں پورے عرب کے ساتھ، اور ریور ٹو دا سی، اور مصر بھی اس میں شامل کرتے ہیں، اردن بھی شامل کرتے ہیں، اور اسرائیل کا دنیا پہ تسلط ماننا چاہتے ہیں. یہودیوں کو دنیا کی غالب قوم اور دوسروں کو دوسرے درجے کی قوم مانتے ہیں. یہ اس کو کہتے ہیں زائنسٹ. اور جو یہودی بہت سارے ایسے ہیں جو زائنسٹ نہیں ہیں، تو وہ اس طرح کی چیزوں میں مسلمان یا کسی کے ساتھ بھی، یا مسلمان نہ بھی، وہ اپنا مظاہرہ بھی کرتے ہیں. اور ان کا ایک پاپولر عنوان ہے جو امریکہ میں اس وقت بڑا خطرناک پکڑا ہوا ہے، یو کے میں بھی، وہ کہتے ہیں ناٹ ان آور نیم. یس، ہمارے نام پہ یہ حرکتیں نہیں کرو، ہمارے نام پہ دنیا کا قتل، بچوں کو نہیں مارو. اور یہ بڑا پاپولر بھی ہے. یہودی بہت تھوڑی ہیں دنیا میں، تو یہودیوں کی آپ نے جو پروپورشن کی بات کی نا، وہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں، وہ دنیا میں 1% بھی نہیں ہے، لیکن وہ ان کا آنا بڑا اہم ہوتا ہے. عیسائی یو کے پولیٹیکل پارٹیز سے روکتے، اور یہ حکمت ہے وہاں مسلمانوں کی کہ انہوں نے جو تقریریں کرائی زیادہ ان لوگوں سے کرائیں. تو مین جو تقریر تھی وہ جرمی کاربن کی تھی، جو خود پولیٹیشنز ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ ہیں، ان کی تھی. اس طرح کی جوز سے کرا لی، کہ ربی سے کرا لی، اپنے مسلمان بھی جو پولیٹیشینز ہیں ممبر آف پارلیمنٹ سے، ان سے تقریریں کرائیں. تو اس کا ایک بڑا اسٹرانگ امپیکٹ جاتا ہے. یس. اچھا تھوڑا سا ظاہر ہے یہ جس طرح آپ نے کہا صہیونیت، اور یہ میں اکثر یہ سوال میرے ذہن میں آتا ہے اور میں چاہتا ہوں اس پہ آپ بھی رسپونڈ کریں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس لیا تھا نا، تو عیسائیوں نے وہ رضاکارانہ سارا معاملہ ہوا، اور انہوں نے ایک شرط لگائی تھی. وہ جو شرائط تھی ان میں ایک یہ بھی تھی کہ بس یہودیوں کو آس پاس نہیں آنے دیجیے گا. اور جب صلاح الدین ایوبی جب وہ اپنی فتح کے قریب تھے اور انہوں نے اپنی تحریک شروع کی، تو وہاں یہودیوں پہ کتنا ظلم ہوتا تھا کہ ان کو غلام بنایا ہوا تھا ایک طرح سے مسلمان یہودیوں. تو یہ عیسائی اور یہودیوں کو تو آپس میں اتنی زیادہ لگتی ہے کہ انہوں نے ایک
شرط یہ رکھی تھی کہ یہودیوں کو قریب نہیں آنے دینا. اور آج امریکہ باوجود اس کے کہ وہ ظاہر ہے یہودی وہاں پہ حکومت میں تو نہیں کھڑے ہیں نا ظاہری طور پر, بائیڈن صاحب یہودی تو نہیں ہیں یا کوئی, تو وہ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں, اور ایون دیگر جو کرسچن ممالک ہیں وہ سارے. تو تھوڑا سا یہ جو آپس کا ان کا تعلق, اب آپ کی بات سے مجھے واضح ہو رہا ہے کہ صہیونیت مشترک ہے عیسائیوں میں بھی اور یہودیوں میں بھی زیادہ. اس کو کریں گے دوسرے. ہاں, اس کو تھوڑا سا آپ میں چاہتا ہوں مزید واضح کریں اس معاملے کو. دیکھیے جب یہ کروسیڈز ختم ہوئی تھی نا, صلیبی جنگیں جنہیں ہم کہتے ہیں, صلیبی جنگ نمبر 1 2 3 اصل میں وہ فائنل تھی جس میں صلاح الدین ایوبی نے رحم اللہ رحمتاً واسعتاً انہوں نے لائن ہارٹ, رچرڈ دا لائن ہارٹ کو شکست دی تھی. اور اس کے بعد کروسیڈز 4تھی 5ویں 6ٹھی بھی وہ لیکن ہوتی. تو اس کے بعد انہوں نے اپنی اسٹریٹجی تبدیل کی, وہ کولونیلزم پہ استعمار دنیا کو قبضہ کیا. پھر ان کو سمجھ آیا دنیا پہ مسلمان ملکوں پہ قبضہ کر کے نقصان ہوتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم چند چیزوں پہ اپنے ہاتھ میں لیں. تو انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم یہودی جو ہیں ہم فوکس کریں گے, ایک تو فائنانس اپنے ہاتھ میں لیں گے دنیا کا, اور اپنا ایک ہم میڈیا کو اپنے ہاتھ میں لیں گے. تو میڈیا چینل جو بیک پر ہیں وہ سارے ایف پی یہودی ہوتے ہیں, اور بینکنگ بھی زیادہ پیچھے یہی ہوتے ہیں. اور نمبر 3 ایجوکیشن کو ہم اپنے ہاتھ میں لیں گے. اس کے ہاتھ میں لینے کی وجہ سے دنیا کی بڑی گورنمنٹس کو انہوں نے ہاتھ میں لے لیا. تو گورنمنٹس جو ان کے ہاتھ میں ہیں, چاہے یو کے کی ہو, یورپ کی ہو, یو ایس کی, اس میں ایک تو ان کے لوگ اندر گھسے ہوئے ہیں, وہ بہت کمیٹڈ ہوتے ہیں, دوسرے لوگ اتنے کمیٹڈ نہیں ہوتے اپنے فیل مذہب کے ساتھ. دوسرا انہوں نے پیچھے سے گردن پکڑی ہوئی ہے کہ ان کو پتہ ہے اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہماری یہ ڈورے ہلائیں گے. فیڈرل ریزرو پورا ان کے ہاتھ میں ہے نہیں, امریکہ دنیا کے اوپر حکومت کرے, امریکہ کی حکومت فیڈرل ریزرو بینک کرتا ہے جو ایک پرائیویٹ انٹیٹی ہے جو امریکہ کو پیسے خرچ دیتا ہے. تو یہ بڑی فیملیز جو ہیں یہ ان کو ہلنے نہیں دیتی. باقی جو عوام ہے وہ کیوں ان کے ساتھ مل گئی, تو ہم یہ کہنا چاہیے وہ بدھو ہیں, بے وقوف ہیں, کہ وہ سیدہ طاہرہ مریم علیہ السلام پر تہمت لگاتے ہیں ابھی بھی بدکاری کی یہودی, اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ناجائز اولاد کہتے ہیں, اور وہ عیسائیوں سے ان کی خونریز جنگیں ہوئی ہیں, انہوں نے ان کو مارا ہے. اور مسلمانوں سے اگر عقیدے کے لحاظ سے بھی دیکھیں, مذہب کے لحاظ سے ان کی مشترکات زیادہ ہیں. اور پھر یہ صلاح الدین نے کہا تھا نہیں بھائی ان کے مطالبے کی وجہ ہم یہودیوں کو آنے دیں گے. ہٹلر نے جب مارا تو سلطنت عثمانیہ نے ان کو سپورٹ کی. اس کی وجہ جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے یہود کی 70 صفات قرآن مجید میں بیان کی, وہ بڑی دلچسپ موضوع نہیں ہے. فبما نقضهم میثاقهم لعناهم, ان کا بار بار معاہدہ توڑ دینا, ان کی ناشکری کرنا, اور یہ جو ہے نا ان کا بغض, ان کا عداوت, یہ دل میں حسد رکھنا کہ بھئی یہ کیوں بڑھ رہے ہیں, یہ ان کی وہ صفات ہے جو قومی لحاظ سے ان کے اندر ہے, جس کی وجہ سے یہ کرتے ہیں. اور شاطر ہیں, تو ان کو انہوں نے اپنے دام میں بسا لیا. امریکی جو ہوتے ہیں نا وہ بڑی بیوقوف قوم ہے ویسے, مطلب میں اندر کی بات کروں, ویسے یہ آپ حیران ہوتے ہیں کہ وہ امریکی دنیا پہ حکومت کیوں کر رہے ہیں. وہ ان کی اور صفات ہیں, ان کا اتحاد ہے, ان کی محنت ہے. لیکن ان معاملات میں امریکہ کی میڈیا نے ان کو اپنے ملک کے اندر ہی رکھا ہے. ان کو بہت دفعہ پتہ بھی نہیں ہوتا دنیا میں کون سا ملک کہاں ہے. تو ان کو جو میڈیا ان کا دکھا رہا ہے وہ ان کو زیادہ تر تو وہ سیلیبریٹیز میں, اسپورٹس میں لگا کے رکھتے ہیں, اور پھر سلیکٹیو خبریں دکھاتے ہیں. یہ بات غلط ہے کہ مغرب کا میڈیا غیر جانبدار ہے, وہ بالکل غیر جانبدار نہیں, دبا کی جانبدار. CNN کو دیکھ لیں نا, وہ دیکھ لیں تو وہ تو ذرا خباثت کی حد تک جانبدار ہے. تو وہ یہ وجہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہیں. صحیح, بہت شکریہ. اچھا آگے بڑھتے ہیں, اور میں تھوڑا سا جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ کمپیریزن ایک آپ نے کہا نا کہ امریکہ والے بدھو ہے, وہ اب آپ سب سوچیں گے کہ وہ ہم پہ حکومت پھر کیوں کر رہے ہیں, اگر اتنی پاگل ہیں. اصل میں ہم ان سے بڑے بدھو ہیں اس لیے. خیر, کمپیریٹیولی ہم دیکھیں کہ 57 اسلامی ممالک میں سے جو آواز جانی چاہیے تھی اس کو اگر ایک طرف ہم رکھیں, اور ایک طرف وہ ممالک ہیں جس طرح میں نے کہا کہ وہ اسلامک کنٹریز نہیں ہیں لیکن اپنی جمہوریت کا فائدہ اٹھا کر وہاں کے غیر مسلم بھی اس انسانی قتل عام, اس میسیکر کے خلاف بول رہے ہیں, کھل کر بول رہے ہیں. تو کمپیریٹیو انالیسز آپ کا کیا ہوگا کہ کون کس کا پلڑا زیادہ بھاری ہے اس میں؟ دیکھیں, پلڑا دنیا میں ہر وقت اسی کا بھاری رہے گا جس کو اللہ نے قرآن سورۃ توبہ میں فرمایا تھا, وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. جس کے پاس قوت ہوگی ترہبون بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّهُ. جو ترہبون یعنی دنیا پر امپیکٹ ڈالنے کی, اگر میں اس کو ٹرم کروں, وہ روم ڈالنے کی طاقت جو رکھے گا اس کی بات دنیا میں چلے گی, جس کی لاٹھی اس کی گیس, اور جس کی حیثیت اکیڈمکلی, فائنینشلی, پولیٹیکلی, ملٹری وائز بڑی ہوگی, اس کی حیثیت چلے گی. تو اسلامی ممالک کا ایز اے ہول OIC کا امپیکٹ اس لیے نہیں ہے کہ ہم آپس میں بٹے ہوئے ہیں, واعتصموا بحبل اللہ کو چھوڑے ہوئے.
ہم پولیٹیکل لیول پر صرف نہیں پٹے ہوئے، ہم انفرادی لیول پر بھی فرقوں میں، جماعتوں میں، ذات میں، پات میں، فرقے کے اندر فرقہ، جماعت کے اندر فرقہ، ذات کے اندر ملک آپس میں لڑ رہے ہیں. ان حالات میں بھی ہمارے ملک لڑ رہے ہیں، اسلامی ملک، تو اس کا روپ ختم ہو جاتا ہے، کوئی حیثیت نہیں ہوتی. دوسری وجہ یہ کہ مسلمانوں کے اکثر ممالک فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہیں. جو اسٹرانگ ہے تیل کی وجہ سے اس کو دنیا اسٹرانگ نہیں کہتی. اپنے قوت بازو کی وجہ سے کون اسٹرانگ ہے تو وہ اس کی، جیسے پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، افغانستان ہے. ہماری کوئی حیثیت اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم تو دنیا سے پیسے لے رہے ہیں، ہماری معیشت تباہ ہے، ہم آپس میں بٹے ہوئے لڑ رہے ہیں، اس وجہ سے نہیں ہوتی. اسلامی ممالک میں جن ملکوں کی کچھ نہ کچھ حیثیت آواز سنی جاتی ہے وہ ہے جو معاشی لحاظ سے ملٹری پولیٹیکلی مضبوط ہے. مثلاً ترکی، مثلاً انڈونیشیا، مثلاً ملیشیا. سب سے بڑا جو دنیا کا مظاہرہ بھی ہوا وہ انڈونیشیا میں ہوا. مطلب ہم سمجھتے ہیں زیادہ پکی مطلب ان کا میڈیا کے بائسڈ رپورٹس کے مطابق 2 ملین لوگوں کا، 20 لاکھ لوگوں کا مظاہرہ، ایک مظاہرہ، جو چھوٹے اور مظاہرے تو بہت ہوتے رہے، وہ مظاہرہ تھا. دلچسپ بات یہ ہے جو آپ نے پوچھی کہ جو مغربی ممالک میں مسلمان مظاہرہ کر رہے ہیں وہ کیا ہے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مغربی ممالک میں جو مسلمان ہیں، خاص طور پہ جو اسٹرانگ مغربی ممالک، اگر آپ صرف یو کے کو اور امریکہ کو لے لیں تو وہ مسلمان اپنے آپ کو بڑا مضبوط کر چکے ہیں. ایک تو ان کے پاس ایمان کی طاقت ہے جو سن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کی طاقت. دوسرا ان کے اندر جو دنیا کا جو اچھا علم ہے وہ آ گیا. وہ علم جو ہے، علم دین اور علم شریعت کو جلا بخشتا ہے، وہ خراب نہیں کرتا، اس کو کھول دیتا ہے. جو مسلمان پڑھا لکھا ہو، قانون پڑھا لکھا ہے، اس نے لاء پڑھا لکھا ہے، دنیا کو سمجھتا ہے، وہ زیادہ امپیکٹفل ہے. اور جس مسلمان نے نہیں پڑھا، ظاہر ہے اس کا امپیکٹ یہ دنیا سمجھ چکی ہے. اب ہم پتہ نہیں کب سمجھیں، لیکن اس دنیا سمجھ چکی ہے، تو وہ بہت اویئر ہیں. دوسری بات، ان کو کوئی وہ نہیں ہے احساس کمتری، وہ وہیں پیدا ہوئے ہیں، وہ ان سے آنکھوں میں آ کے بولتے تمہارے پاس یہ پاسپورٹ ہے، میرے پاس یہ پاسپورٹ ہے، میرے بھی ہے، تو کھل کر بات کرتے ہیں. ان کے میدان میں، ان کی زبان میں ان کو لڑاتے ہیں. وہ زیادہ علمی باتیں نہیں کرتے، وہ ان کے لیول سے لاجیکلی بات کرتے ہیں. انہیں کے پریشر پوائنٹ کو، اقوام متحدہ کے چارٹر کو استعمال کرتے ہیں، جنیوا کنونشنز کو استعمال کرتے ہیں کہ اتنی وائلیشن کی، اتنے بچوں کو مارا، اتنا میسیکر ہوا، اس پہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں یہ کیس کھولنا چاہیے، یہ فلاں، اس طرح کی بات وہ کرتے ہیں. میڈیا کو بڑا اسٹرانگ استعمال کرنا ان کو آتا ہے، کس وقت میڈیا میں کیا بات کہاں سے دکھا کے ڈالنی ہے. تو اس لیے ان کا امپیکٹ، اور وہ ایسی جگہ پہ بیٹھے ہیں جہاں پوری دنیا کے کیمرے لگیں گے. وہاں پر کچھ بھی، ایک چھوٹا سا پٹاخہ بھی اگر ہائیڈ پارک میں ہوگا نا، تو یہاں کراچی میں ہونے والا دھماکہ جس میں اللہ نہ کرے 100 آدمی شہید ہو جائے، اس کی بھی وہ امپیکٹ نہیں جو وہاں پر ایک پٹاخے کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ پوری دنیا کا ہب ہے. واشنگٹن پوری دنیا، واشنگٹن کی دنیا کا بہت بڑا مظاہرہ، وہ 20 سال میں نہیں ہوا تھا واشنگٹن کے 3 لاکھ لوگوں کا. تو نیو یارک میں الگ ہوتے رہے. تو یہ ہے کہ جو جگہ ایسی ہے جہاں پر یعنی ہمیں اپنا میدان جنگ بھی چننا چاہیے، اپنے لوگ بھی چننے چاہیے، کہاں پر کیا، کن لوگوں سے کیا کام کرنا ہے. صحیح ہے. مسلم ممالک میں تو حالت یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں جو رائٹرز کی میرے خیال خبر تھی، ایران نے شروع میں ہی جو یہ بات خبر انہوں نے باہر نہیں آنے دی، لیکن انہوں نے اسماعیل ہنیہ کو برادر کیا دیا تھا کہ ہمیں اعتماد میں لے بغیر حملہ کیوں کیا تم لوگوں نے، لہٰذا ہمارے اس سے لیکن نا بہت سارے عرب ممالک میں تو مظاہرے کی اجازت نہیں ہے نا. ہاں تو بند ہے، وہ کو کرے پکڑ لیتے ہیں اس کو. تو وہ یہ تو بہرحال کوئی کریڈٹ جاتا ہے مغربی ممالک کو کہ وہ اپنے فلسفے کے خلاف ہونے کے باوجود، یعنی حکومت سپورٹ کر رہی ہے اس جنگ کو، اس بےایمانہ انداز کو، اور ادھر وہ اندر ان کا انٹرنل سسٹم ایسا ہے، ان کا باہر کا چہرہ اتنا گندا ہے اور اندر کا چہرہ ان کے نظام کی وجہ سے مجبور ہے کہ وہ آزادی دے رہے ہیں جو دنیا میں بھی، یا پھر پاکستان میں بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ آزادی نہیں ہے مظاہرہ کرنے کی، اس آزادی سے وہاں پہ. یس، اور آزادی اگر ہے تو پھر اس کو ہم انفارچونیٹلی سوری بٹ اس کو ہم اتنا زیادہ ڈیوائڈ کر کے استعمال کرتے ہیں، اس آزادی کو ڈیوائڈ ہو کر اس پر کوئی ریئیکٹ کرے. یہ بات ہے نا. پاکستان میں اگر آ جائیں، پھر معذرت آپ نے بھی کر دی، لیکن دیکھیں حقائق کہنے چاہیے، ہمیں اپنے غلطیوں پہ سوچنا چاہیے، اس کے بغیر تو آپ کبھی بھی سیکھ نہیں سکتے نا. اور یہ دنیا میں وہ بہت آرام سے مانتے ہیں. تو ہمارا ایک تنظیم مظاہرہ کرتی ہے، ایک اسلامی تنظیم، اس کے ساتھ کوئی اور کھڑا نہیں ہوتا، نہ وہ کسی اور کو کھڑا کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہے. دوسری تنظیم کرتی ہے، اس کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں. تو اس مظاہرے کا تو کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا نا. کیا آج مطلب اس گئے گزرے حالات میں میں بہت معذرت، بڑے درد دل سے بات کہہ رہا ہوں، دنیا دیکھ کر اور سمجھ کر کچھ نہ کچھ، کہ اتنے گندے حالات ہو گئے، ہمارے بھائیوں پر اتنا بہیمانہ جرم ہو گیا جو تاریخ میں نہیں ہوا کبھی، اتنے بچے مارے گئے، دیکھ کے دل دہلتا ہے، رات نیند نہیں آتی. کیا اس حالت میں بھی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، کالے کورے، پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی اور جتنی تنظیم، یہ ہم سب مل کے ایک مظاہرہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا. تو ہمیں ملک کو فلا تلومونی ولوموا انفسکم، قرآن میں اللہ کہتے ہیں ان پر پھر الزام نہ کرو، اپنے اوپر پھر الزام کرو.
جس دن ہم کھڑے ہو گئے یونائٹڈ وی اسٹینڈ, اس دن ان کی ہمت ہی نہیں ہوگی وہی کام کر سکیں. ڈیوائڈڈ وی فال اینڈ وی آر فالنگ. اچھا, قرآن مجید میں بڑا واضح میں پڑھتے ہیں اور علماء سے سنا بھی ہے. اب آئی ڈونٹ نو اس کی جو تفسیر اور تشریح ہے وہ پوری طرح سے ہم تک پہنچی نہیں ہے کیا. یہ جو ہے یا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض, اب ظاہری طور پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ادھر ایک کرسچن ہے, ایک یہودی ہے, وہ رو رہا ہے, دہاڑ رہا ہے, وہ سڑکوں پر ہے مسلمانوں کے لیے کھڑا ہے, ان کے لیے آواز اٹھا رہا ہے. تو یعنی یہ بات لاجیکلی کبھی سمجھ نہیں آتی ہے, مطلب یہ ان کا مسلمانوں کے لیے اس طرح آواز اٹھانا خدا تعالیٰ یہ اللہ نے قرآن میں جواب دیا. آپ نے بڑا اچھا اور تفسیر کا سوال کر لیا میرے ذوق کا. تو قرآن کا جو سوال ہوتا ہے نا اکثر قرآن سے ہی مل جاتا ہے, حدیث میں بھی ملتا ہے, لیکن اللہ القرآن یفسر بعض تفسیر قرآن القرآن. اب یہ جو اللہ نے کہا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, یہ ایک بات ہے پولیٹیکلی ہے. اوکے. دوسری بات یہ ہے اللہ نے خود قرآن میں کہہ دیا منہم امۃ مقتصدہ, ان یہود و نصارہ میں من تبعیض کے لیے بعض لوگ ایسے ہوں گے جو اعتدال پسند ہوں گے. تو دیکھیں سب کچھ کے باوجود جو یہودی عیسائی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں وہ تھوڑے ہیں, زیادہ نہیں ہے. زیادہ وہی لوگ ہیں جو ان کی حمایت کر رہے ہیں. تو اللہ کا قرآن آج بھی وہی بات بتا رہے ہیں سبحان اللہ. تو دونوں باتیں سامنے آئیں گی نا. صحیح, زبردست. اچھا, یہ جو مختصدہ ہے ان کے بارے میں سورہ ممتحنہ میں اللہ نے فرمایا کہ ان سے اچھا سلوک کرنا, اچھا تعلق رکھنا, بر کرنا, اس سے اللہ نے منع بھی نہیں کیا. اللہ نے ان یہود و نصارہ سے دشمنی کا کہا ہے جو آپ کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں, مسلمانوں کو گھر سے نکالتے ہیں, مارتے ہیں. اللہ نے اسی وقت سے ہی تفریق کر دی. تو ہم بھی ایسے ہی معاملہ کرنا چاہیے. بھائی کوٹ پہ آتے ہیں, آپ حضرات بھی عام مسلسل میٹنگز وغیرہ تو کر رہے ہیں ماشاء اللہ, جو بڑے بڑے برانڈز ہیں ان کے اونرز کے ساتھ, اور ایک فکر مندی تو ہے دارالفتہ جامعۃ رشید کی. اور آئی مسٹ سے کہ حضرت استاد صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ کوئی بھی ایشو ہوتا ہے تو اس میں اس پوائنٹ سے سوچتے ہیں کہ وہ ایک عام آدمی کو شاید اتنا آسانی سے سمجھ میں نہیں آتا, لیکن اس کے نتائج بڑے دور رس ہوتے ہیں. تو یہ بائیکاٹ کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیے کہ ہمارے پاکستانی کی جو پریکٹس ہے کہ ہم تو لسٹیں اپنے دور پر, مطلب میں یہاں بیٹھا ہوں, میرے ذہن میں کچھ بھی ہے, میں نے ایک لسٹ مرتب کی, سوشل میڈیا ڈال دی, اور اس میں ہر بندے کے لیے نہ تحقیق کا موقع ہے نہ اس کے پاس ٹائم ہے, اس نے اسی کو آگے فارورڈ کیا اور بس پھر ایک ہم نے ماضی میں فرانس کا جب مسئلہ ہوا تھا تو لو کے ساتھ جو ہم نے معاملہ کیا وہ ہم سب کے سامنے ہے اور بہت ہی خوفناک ہوا تھا وہ. ایون پھر اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ ان آرگنائزیشنز میں جو لوگ جاب کر رہے ہیں ان کی زندگیاں خطرے میں آ جاتی ہیں. تو ایک تو ہمارا طرز عمل ہے. تو عالمی سطح پہ اگر یہ بائیکاٹ والا جو معاملہ ہے, یہ جو مہم ہے, یہ جو پریکٹس ہے, اس کو لوگ کس طرح سے اپلائی کرتے ہیں, اس پہ کس طرح سے کام کرتے ہیں, اور ہمیں ان سے کیا سیکھنا چاہیے یا ہمیں کس طرح آگے بڑھنا چاہیے اس چیز کو لے کر, کیا اس کا امپیکٹ بھی ہوتا ہے؟ پہلے تو یہ اس کا تحقیقی جواب چاہتے ہیں آپ, یہ جذباتی جواب نہیں, تحقیقی جواب چاہیے, اس لیے تو آپ سے یعنی الفاظ دیگر جو سب سننا چاہتے ہیں وہ بتانا چاہیے, جو صحیح بات ہے وہ بتانی. صحیح بات بتانا نہیں, مسئلہ یہ صحیح بات پاپولر نہیں ہوتی. دیکھیں دو ایکسٹریمز ہیں اس معاملے میں. ایک ایکسٹریم ہے لبرل کہ یہ ساری مولیوں کی باتیں ہیں, فضول باتیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہونے کا, کچھ نہیں, کھاؤ پیو. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ وہ جیسے آپ نے کہا کہ اتنی بڑی فہرست آ جاتی ہے تو وہ تو بندہ جا کے وہ ادھر صحرا میں بیٹھ جائے, جا کے وہ یا جنگل میں بیٹھ جائے, تو یا تو وہ تو نہیں, آپ سروائیو نہیں کر سکتے آپ. تو میں بات تھوڑی سی بات آپ میں کاٹ رہا ہوں. جب اس پر میں نے ہم نے ایک پوسٹ کی تھی, ولاگ کیا تھا, پوسٹ لکھی تھی بلکہ, تو مجھے مری سے ایک مدرسے کے محترم صاحب نے مجھے میسج کیا واٹس ایپ پہ کہیں سے نمبر لے کے, انہوں نے کہا کہ حضرت بہت شکریہ, میں نے جب سے مدرسہ بنایا ہے ہمارے ہاں ڈالڈا یوز ہو رہا ہے, اور کل یہ لسٹ دیکھ کر میں نے ڈالڈا والا سے کہا کہ آپ کا ہمیشہ سے ہم بائک آؤٹ کریں گے, اور جہاں جہاں اور بھی ڈالڈا آ رہا ہے, اب وہ ڈالڈا والے بیچارے ادھر ہمارے پاس جامعۃ رشید میں تو آنا جانا ہے, وہ بیچارے شریف لوگ ہیں, نیک لوگ ہیں, کتنا ان کا کنٹریبیوشن ہے, تو وہ بیچارے بڑا شکریہ ادا کر رہے تھے. کیا اچھا انہوں نے پھر کہ میں نے ڈالڈا کا کسان لگایا, ایک لسٹ اور آئی, انہوں نے کہا کسان بھی ان کا یہ اس سے دیکھیں, اس سے جو پہلی بات پتہ لگنے میں جواب پہ آتا ہوں وہ ہمارا عجز پتہ لگتا ہے, اور جو عاجز ہوتا ہے اللہ اس کی مدد نہیں کرتا. اگر ہم عاجز ہیں, ہر چیز پہ دوسروں کے ڈپینڈنٹ ہیں, میں تو کاروباری برادری میں بیٹھتا ہوں نا, اپنے بھی کاروبار ہے, تو وہ ہمارے یہاں روز شام کو ہم لوگ بیٹھتے ہیں, ہمارے سارے برادری ہے, تو وہ ہر ایک آسان پیسہ کمانے کے چکر میں زمین بیچ کر یہ کر کے محنت کرنے کو کوئی تیار نہیں. وغیرہ میں یہودی عیسائی نے سب کوئی بھی محنت کرتا ہے, جان مارتا ہے, نئی پروڈکٹ بناتا ہے, اپنی پروڈکٹ کو دنیا میں لانے کی محنت کرتا ہے. تو دیکھیں غیر محنتی سے کبھی بھی نہیں جیت سکتا. آپ شور کرنے سے عارضی فائدہ ہوتا ہے. میں نہیں کہہ رہا منع ہے, شور کرنا چاہیے,
لیکن یہ کوئی مستقل حل نہیں ہے, اور بڑی قومیں شور نہیں کرتی, چپ کر کے کام کرتی ہیں. آپ نے کبھی سنا کہ امریکہ نے کہا ہو کہ ہم مسلمانوں کو ماریں گے, قبضہ کریں گے؟ کرتا ہے, کہتے نہیں ہے. اس کے بعد کرتے ہیں کیا حال ہے, خیریت سے, السلام علیکم, یار ہم آپ کے ساتھ ہیں, وی ول سپورٹ یو, وی آر ایکٹیولی سپورٹنگ یو. ایک ڈپلومیٹک الفاظ ہے, وی آر کلوزلی فالوئنگ یو, وی آر کلوزلی سپورٹنگ کرتے ہیں. تو اب یہ ہمیں سیکھنا چاہیے کہ بات دنیا میں کام کس سے فرق پڑتا ہے, کس سے نہیں پڑتا. جس سے فرق نہیں پڑتا اس کو اتنا ہی رکھیں, جس سے جتنا فرق پڑتا ہے اس کو اتنا ہی رکھیں. بائیکاٹ کی بات یہ ہے کہ ایسا نہیں بائیکاٹ سے فرق نہیں پڑتا, اس کی مڈل گراؤنڈ یہ ہے کہ بائیکاٹ سے فرق پڑتا ہے. نمبر ایک, آپ پہلے فوکسڈ کریں کہ کون سی تنظیمیں ایسی ہیں کہ جو, یا کون سی آرگنائزیشن ملٹی نیشنلز ایسی ہیں جو اسرائیل کو کمپلیسٹ فائدہ دے رہی ہیں. یہ میں بی ڈی ایس بائیکاٹ موومنٹ کی اس طرح استعمال کروں جو دنیا میں سب سے بڑی بائیکاٹ کی موومنٹ ہے, اور پڑھے لکھے لوگوں کی, سمجھداروں نے ساری ریسرچ کر کے فائنینشیل رکھی ہوئی ہے. 20 سال سے کام کرے, 30 فلسطینی آرگنائزیشن کے ساتھ کام کر رہی ہیں. تو ان کی میں بھی ریکمینڈ کروں گا, اگر آپ کو کرنا بھی ہے تو آپ بی ٹی ایس موومنٹ کو فالو کریں, ان کی لسٹ. ٹھیک ہے, وہ لسٹ ہم چلا بھی دیں گے. اچھا, اب بی ٹی ایس موومنٹ کی لسٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس لسٹ میں بہت تھوڑے لوگ ہیں, کیونکہ پاکستان بہت چھوٹی اکانومی ہے, ہمارے کچھ طرح سے دنیا کو فرق. وہی بات جو شروع میں میں نے کی تھی, اگر آپ فائنینشلی اسٹرانگ ہیں, آپ کردار کے حساب سے, تعلیم کے حساب سے اسٹرانگ ہیں, دنیا میں آپ کی بات چلے گی. نہیں ہے تو آپ بڑے بڑے مقالے لکھیں, دنیا کو برا بھلا کہیں, اس کو کچھ نہیں ہونے کا. تو ایک تو اچھا, اس میں پھر بھی چند ایک برانڈس ہیں, میں نام نہیں لیتا لیکن وہ آپ لسٹ شیئر کر دیں گے. چند ایک برانڈ فوکس ہو کے آ جاتے ہیں کہ جو 3-4 ایسے ہیں جو پاکستان میں کوئی نہ کوئی کام مضبوط کرتے ہیں, ان کا بائیکاٹ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ہمارے دارالفتہ مفتی حضرات بھی بیٹھے ہیں, اگرچہ بائیکاٹ کی کال تو ہم کسی طرح دے رہے ہیں, لیکن اس میں یہ کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ان کو نقصان کرنے کی بجائے 95% اپنے آپ کو نقصان کر دیں. اچھا, یہ جو یونیلیور کا بائیکاٹ وہی تو نہیں بتائی, بی ڈی ایس لسٹ میں ہے نہیں ہے. کوک پیپسی کا لوگ بائیکاٹ کریں, یہ بی ڈی ایس کی لسٹ میں, میری لسٹ نہیں ہے, یہ دنیا کی جو سب سے اوتھینٹک بائیکاٹ کی لسٹ ہے وہ ہے, اس میں یہ لوگ نہیں ہے. تو آپ خواہ اتنا ہارزن پھیلا رہے ہیں کہ جو پھر چند ایک لوگ کریں گے, اکثر نہیں کریں گے, یا چند دن چلے گا. 2006 میں ہوا, 2020 میں ہوا, فرانس کا ڈنمارک کا چند دن چلا, چند مہینے چلا, تو اس سے ہم اپنی جگ ہسائی بناتے. تو کرنا چاہیے, مستقل مزاجی سے کرنا چاہیے, فوکس کرنا چاہیے, اور اس میں علماء اور فائنینشیل ایکسپرٹس اور کمپنیز کے ایکسپرٹس کو مل کے بیٹھ کے طے کرنا چاہیے کہ کہاں ہم کس کو زیادہ نقصان پہنچائیں گے, ویری تھرڈ فوکس کر کے ماریں گے. دوسری بات یہ, شرعی اعظم کو حرام نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات ہوئی تو یہودیوں سے 3 جنگیں ہو چکی تھیں, آپ باہر نکال چکے تھے ان کو, لیکن اس کے باوجود آپ کی زرہ مبارک جو تھی وہ ایک یہودی کے بعد گروی رکھی ہوئی تھی اس قرض پر جو آپ نے اس سے لیا تھا. تو معاملات آپ یعنی جنگ کے موقع پر بھی کسی کافر سے بھی خرید و فروخت حلال ہے. تو دیکھنا یہ کہ یہ ایک جنگ کا وار اسٹریٹجی ہے, تو وار اسٹریٹجی کو وار اسٹریٹجی کی طرح لینا چاہیے کہ جب آپ جنگ ان کا نقصان ہوگا. دیکھیں اصل نقصان تو اگر حکومت کے بیس پہ ہوگا نقصان ہوگا. جہاں تک میری ذاتی کی بات ہے تو ایک جذباتی بات ہے کہ مجھے یعنی میرا پیٹ خراب ہوتا ہے, میرا دماغ کھولتا ہے کہ میرے پیسے کا ایک پائی بھی اس بم میں جائے, اس گولی میں جائے جو میرے کسی پیارے خوبصورت ہنستے کھیلتے فلسطینی بچی کو لگ رہی جا کے. تو یہ ایک میرا اپنا غیرت کا معاملہ, اور یہ مسلمانوں میں ہونا بھی چاہیے. صحیح ہے. اچھا, تھوڑا سا کوئک کامنٹ اس پہ کہ اس دن ہماری میٹنگ بھی تھی تو میں بھی شریک تھا, اس میں آپ بھی تھے, اور کافی سارے بڑے بڑے جو کمپنیز برانڈس کے آنرز بھی تھے اس میں. یہ جو مدر یا پیرنٹ کمپنی ہوتی ہے یعنی جیسے میک ڈونلڈ ہے, KFC, جو فرینچائزز ہیں پاکستان میں, تو تھوڑا سا اس کو لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ بتا سکیں, کیونکہ آپ کا خود بزنس فیملی سے تعلق ہے, کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ایسا نہ ہم اپنا ہی نقصان کریں. تو یہ ان کا جو اپنی پیرنٹ کمپنی کے ساتھ جو ریلیشن ہوتا ہے مقامی انویسٹر کا, وہ کس طرح کا ہوتا ہے, اور بائیکاٹ سے فوری طور پہ جو ایک امپیکٹ یا نقصان ہوتا ہے وہ واقعتاً پیرنٹ کمپنی کو جاتا ہے, یا جو مقامی انویسٹر یا ہمارا اپنا مسلمان بھائی ہے وہ اس سے یعنی امیجیٹ جو افیکٹ ہوتا ہے وہ اس پہ ہوتا ہے. دیکھیے دنیا میں 3-4 ماڈلز ہیں, ایک فرینچائز ماڈل ہے, ایک ڈسٹریبیوشن ماڈل ہے, ایک کمپنی ماڈل ہے. یونیلیور نے پاکستان میں اپنی کمپنی بنائی, وہ پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹڈ ہے, تو پاکستانی کمپنی بن جاتی ہے. اگر جو اس کے غالب شیئر جو ہیں وہ کوپن جو کمپنی ہے US کی, اصل میں یونیلیور تو UK کی ہے, کوپن نے لیا, اس نے یہاں دیا, تو ان کے پاس ہے تو ان کو جاتا ہے. اور اسی طرح میک ڈونلڈز فرینچائز ماڈل پہ چل رہا ہے, بعض اور ڈسٹریبیوشن ماڈل پہ چلتے ہیں, جوسز وغیرہ یا کیمرا یا HP وغیرہ اس پہ چلتے ہیں. تو اس میں بہت زیادہ جو پروفٹ ہے وہ تو ہمیشہ پاکستان والوں کے پاس ہی رہتا ہے,
یا زیادہ جو اب کسی میں 20,000 ملازم ڈائریکٹ کام کر رہے ہیں, کسی میں 10,000 ڈائریکٹ کام کر رہے ہیں, پیٹرول میں یونین میں 20,000 کام کر رہے ہیں. پھر انڈائریکٹ انڈسٹریاں اس سے کتنے اوبر والے چل رہے ہیں, کتنے پیٹرولز چل رہے ہیں, پاکستان کا خام مال چل رہا ہے, کمیونیکیشن, وہ پورا ایک انڈسٹری ہے جو 10, 20, 40,000 لوگ اس سے متعلق ہوتے ہیں. پاکستان کی جو گندم بن رہی چیزیں بن رہی ہیں, وہ گوشت بن رہا ہے وہ اس سے متعلق ہوتا ہے, دودھ بن رہا ہے وہ اس سے متعلق ہوتا ہے, وہ سب ایک دفعہ تو رکتا ہے. باقی اس پر یہ بحث ہے کہ لوکل انڈسٹری اسٹرانگ ہو. تو دیکھیں لوکل انڈسٹری کو اسٹرانگ ہونا چاہیے, لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ آپ باہر کی انڈسٹری کو بند کر دیں تو لوکل اسٹرانگ ہو جائے. اگر لوکل انڈسٹری اس لیول پر آتی ہی نہیں ہے کوالٹی کنٹرول کے, آنیسٹی کے, امانت دیانت پر, تو باہر کے بند ہونے سے وہ نہیں ہو جائے گا. تو آپ فیئر مقابلہ کریں, ٹھیک ہے, پھر ان کو رکیں ہم کہ آپ وہ اسٹینڈرڈ دیں نا, جیسے سعودیہ, دبئی یا عرب ملکوں میں, بہرحال ترکی میں خاص ملیشیا, انہوں نے اپنے برانڈ اتنے اسٹرانگ بنائے ہیں کہ واقعی اس قابل ہے کہ وہ کوالٹی کپڑوں میں یا کھانے پینے میں یا مصنوعات گھی وغیرہ میں دیتے ہیں. وہ جھوٹ نہیں بولتے, دھوکہ نہیں دیتے, اس میں ملاوٹ نہیں کرتے. تو اس قسم کا میرے خیال میں اس پہ فوکس ہمیں 99% کرنا چاہیے, تو پھر اس کا فرق بھی پڑے گا. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. یہ باتیں جو ہے نا سر اچھی نہیں لگیں گی, اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھا یہ لگتا ہے مجھے کہ میں باہر نکلوں, آج نعرہ ماروں اور میں اسلام کو زندہ کر دوں اور میرا نام بھی بن جائے. ایسا کام جس میں مجھے سارے کے سارے دین کو اپنے اندر ڈالنا ہو, اپنا لائف اسٹائل چینج کرنا ہو, اپنا بزنس تبدیل, اپنے اخلاق تبدیل کرنے ہو, اپنے معاملات 10 سال لگ جائیں, یہ اچھا لگتا نہیں ہے کہ اس سے اسلام پتہ نہیں کب زندہ ہوگا. تو اس مینٹالٹی کو میری درخواستی کی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا اس طرح نہیں چلتی, دنیا لانگ ٹرم سوچتی ہے. لانگ ٹرم مسئلے کا حل یا مقابلہ آپ شارٹ ٹرم یا ایکسٹریملی شارٹ ٹرم اسٹریٹجی سے نہیں کر سکتے. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. ناظرین محترم, مفتی احمد عفران صاحب تھے ہمارے ساتھ, سویس کے گریجویٹ ہیں تازہ, اور تفصیل اس کی آپ نے سن لی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو فلسطین اسرائیل کانفلکٹ ہے اس کے اوپر جو دنیا کا رسپونڈ ہے وہ ہم نے ان سے جانا, اور چونکہ وہ فزیکلی پریکٹیکلی وہاں پہ شریک رہے چیزوں میں, تو وہاں کے حالات انہوں نے اپنی آنکھوں دیکھے احوال بھی ہمارے ساتھ شیئر کیے, جو کہ ہمارے لیے اس میں بہت کچھ سیکھنے کا, سمجھنے کا سامان ہے. اور اسی طرح سے بائیکاٹ والا جو مسئلہ ہے, اس پر بھی انہوں نے ایک بہت ہی بریفلی بڑے زبردست انداز میں اپنی وضاحت دے دی ہے. یقیناً اگر ہم سنیں گے تو وہی بات جو مفتی صاحب کی شاید پہلی اس میں اچھی نہ لگے, لیکن تھوڑی دیر ادھر ادھر سے لا تعلق ہو کے ایک بار سن لیجیے اس بات کو, اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو دوبارہ سن لیجیے. تو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے انشاءاللہ, اور اپنا فیڈ بیک جو بھی ہے وہ کمنٹس باکس میں آپ لکھیں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے, اگلے پروگرام تک کے لیے, اللہ حافظ.